سورت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین سورت سورت الفاتحہ ہے. سورت کے اعتبار سے سب سے افضل سورت سورت الفاتحہ ہے. اور آیت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت, سب سے فضیلت والی آیت, سب سے عظمت والی آیت, سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی پر مشتمل آیت, جن میں توحید کے سارے مضامین کو اللہ نے جمع کر دیا ہے, وہ آیت الکرسی ہے, جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لیس فی القرآن آیت واحدہ ما تضمنته ما تتضمنه آیت الکرسی. پورے قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جن میں اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کے اسماء صفات اور اللہ کے حقوق کا بیان اتنی تفصیل سے ہو جتنا کہ اللہ نے آیت الکرسی کو بیان کیا. اس لیے اس تفسیر کو جاننے والے, اس آیت الکرسی کو یاد کرنے والے بھی اللہ کے نزدیک عظیم ہوں گے, ان کا ایمان بھی عظیم ہوگا. لہذا کسی بھی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کو جانیں کہ اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے, اور آیت الکرسی کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں آئی ہے. نمبر 2, اس آیت الکرسی میں اہم مضامین کیا ہے, اور اس آیت الکرسی کو جاننے کا فائدہ کیا ہے اور نہ جاننے کا نقصان کیا ہے. تو اس سلسلے میں مسلم شریف میں, مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ روایت حضرت ابی بن کعب سے, جو قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری تھے, جنہیں سید القراء کا خطاب دیا گیا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو لکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب, یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. اور وہ ابی بن کعب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا سلیکٹ کیا تھا, ان کا نام چوائس کیا تھا, منتخب کیا تھا لوگوں کو ترغیب بڑھانے کے لیے. یہ ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں اور آپ نے فوراً سوال کیا. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی علم دینے کے لیے استاذ کو سوال بھی کرنا چاہیے, صرف جواب ہی نہیں, بلکہ کبھی کبھی استاذ کو طالب علم سے, شاگردوں سے سوال بھی کرنا چاہیے. آپ نے کہا یا ابا المنذر, یا ابا المنذر, اے ابو المنذر, یعنی منذر ان کے بیٹے کا نام تھا, بڑے بیٹے کا, اور ابا المنذر یعنی منذر کے باپ, یعنی اے ابو المنذر ایو آیت معک فی کتاب اللہ, قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے, یعنی تمہارے ساتھ جو قرآن کریم کی اتنی ساری آیتیں صورت یاد ہیں, تقریباً 6000 سے زیادہ آیات, 6666 قریب, تو ان تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون ہے, سب سے اہم آیت کون ہے, سب سے افضل آیت کون ہے. حضرت ابی بن کعب نے خاموشی اختیار کی اور کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اس سے معلوم ہے جس چیز کا علم نہ ہو فوراً اس کی نسبت کدھر کرنی چاہیے, اللہ کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اب موجود نہیں ہے, لہذا اللہ عالم کہنا چاہیے, اللہ و رسول عالم کہنا, رسول عالم کہنا صحیح نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ یا ابا المنذر ایو آیت معک فی کتاب اللہ اعظم, قرآن کریم کی جو آیات تمہیں معلوم ہیں ان میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے. اتنے چند لمحوں میں حضرت ابی بن کعب نے فوراً اجتہاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں ہمیں کلام کرنا درست نہیں ہے. لیکن جب دوبارہ سوال ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہم اپنے غور و فکر سے بھی جواب دے سکتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی نے اجتہاد کیا اور فوراً کہا کہ آیت الکرسی, قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. حضرت ابی بن کعب نے 5 آیتوں میں 10 آیتوں کے درمیان آیت الکرسی کو نہیں چنا. احکام کی آیتیں, طلاق کی آیتیں, خلا کی آیتیں اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں سے متعلق آیات, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ, پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ نے کیا واقعات کیے, قیامت تک کے جو واقعات پیدا ہونے والے ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. لیکن ان تمام آیتوں میں حضرت ابی بن کعب نے آیت الکرسی کا نام ہی منتخب کیا, اس لیے کہ یہ بات مسلم تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب اس بات میں متفق تھے
کہ سب سے عظیم دین اور ایمان توحید ہے. سب سے عظیم دین توحید ہے. جس کی توحید صحیح ہوگی اس کے ایمان اور اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے, اور جس کی توحید میں فساد اس کے ایمان اور اعمال میں فساد. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب کی یہ بات سنی کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے, تو آپ نے مبارکبادی دی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی کوئی آدمی صحیح جواب دے یا اگر اس میں کوئی خوبی اور کمال پایا جائے تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے, اس کی ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ, اے ابو المنذر تمہارے لیے علم مبارک ہو, یعنی ہنیئا لک هذا العلم الذي ساقه الله إليك وفقهك فيه, تمہارے لیے علم مبارک کہ اللہ نے علم تمہیں عطا فرمایا اور تمہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی. آپ نے واللہ کہا, اللہ کی قسم کھا کے کہا. مسلم شریف اور مسلم احمد وغیرہ کی روایت, آپ نے فرمایا ان لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساخ العرش. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ آیت الکرسی اس کے پاس ایک زبان ہے اور اللہ نے اسے 2 ہونٹ دیے ہیں. یہ اپنے زبان اور ہونٹ سے اللہ کی پاکی, بڑائی اور کبریائی بیان کرتی ہے اللہ کے عرش کے پائے کے پاس. اللہ اکبر. عرش کے پاس آیت الکرسی اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتی ہے. اس سے آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے, اور اس بات کا علم کہ آیت الکرسی جاننے والے بھی سب سے بڑے عالم ہیں. جو توحید کا علم رکھتا ہے وہ سب سے بڑا علم. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے متعلق مختلف فضائل ہیں, بالخصوص حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ, اور وقت نہیں کہ ہم تمام روایتوں کو پیش کریں. مختصر طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقۃ الفطر کے کھجور کے پاس رکھا تھا, یعنی فطرانہ جو جمع کیا جاتا ہے نا, اس وقت لوگ کھجور زیادہ دیتے تھے, اس کی پیداوار, اس وقت کی پیداوار کیا تھی؟ کھجور تھی. تو آپ نے رکھا محافظ. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی سامان لے کر چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ حفاظت کرے گا, اللہ حفاظت کرے گا, لیکن اللہ نے تم کو بھی محافظ بنایا, تم بھی تو حفاظت کرو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں ایک آدمی آیا اور اپنے دامن کو پھیلا کر کے کھجور سمیٹ کر کے اپنے دامن میں رکھنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا, کہا کہ انا رجل مسکین ذو عیال, میں مسکین ہوں, غریب ہوں, میرے بال بچے ہیں, چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں رحم آیا, چھوڑ دی. جب صبح ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی نے سوال فرمایا, کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی. ما فعل اسیرک البارحہ, اے ابو ہریرہ رات کے قیدی کے بارے میں بتاؤ, کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ تم نے جس قیدی کو پکڑا تھا آخر اس کے بارے میں بتاؤ, پکڑے یا چھوڑ دیے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا. آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے, وہ پھر بھی آئے, پھر دوبارہ آئے گا. دوسری رات بھی وہی حرکت کی, یعنی چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دوسری رات میں بھی پکڑ لیا. دوسری رات میں کہا میں غریب ہوں, فقیر ہوں, مسکین, مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں رحم آیا, چھوڑ دیا. تیسری رات پکڑا اور کہا اب نہیں چھوڑوں گا تمہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کروں گا, کیونکہ 2 دنوں سے تم وعدہ خلافی کر رہا ہے. تو کہا کہ سنو, میں تم کو ایک بہت بڑا گفٹ دینے جا رہا ہوں. کیوں صحابہ کرام کو مال کی لالچ نہیں تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہیرے جواہرات اور موتیوں کا ڈھیر لگا تھا غزوہ حنین کے موقع سے, اور اللہ کے نبی نے کہا جس میں 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں اور تقریباً 4,000 اوقیہ چاندی, بہت زیادہ بڑی چاندی تھی. آپ نے فرمایا ان مال غنیمت میں سے مانگتے کیوں, تم بھی لے لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے. علمنی مما علمک اللہ, جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے نا اس میں سے ہمیں سکھلائی. اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے حریص تھے, دین کے حریص تھے. اس شخص نے کہا اے ابو ہریرہ میں تم کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں, اذا اویت الى فراش فقرأ آیت الکرسی, جب سونے کا وقت آئے اور بستر کے قریب جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو. فإنه لن يزال عليك من الله حافظ, ایک فرشتہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا. اور وہ پھر پڑھ کر کے مختصر بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ.
سبحان اللہ. جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا رات کی قیدی کے بارے میں بتاؤ. کہا یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، اگر یہ پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے یہ بات سچ کہی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آئے گا، لیکن وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ فی نفس سے جھوٹا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول سکتا ہے. پردے کی بات کہہ جاتے ہیں کبھی دیوانے بھی، دیوانہ آدمی بھی کبھی کبھی عقل کی بات کرتا کہ نہیں کرتا. جی آپ نے فرمایا 3 دن سے جس سے تمہاری بات ہو رہی ہے معلوم ہے یہ کون پرسن ہے، یہ کون ہے یہ؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان خبیث ہونے کے بعد بھی اسے توحید کا علم ہے. اس سے معلوم ہے کہ توحید کا علم رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ابی بن کعب کا خاص اپنا ایک خاص غلہ تھا کھجور کا جس کی حفاظت کرتے تھے. اسی طریقے سے رات کے حصے میں نے دیکھا کہ ہر دن کچھ نہ کچھ کھجور کم ہو جا رہا ہے. یہ روایت بخاری مسلم کی. تو چنانچہ ایک رات پورے طور پر پہرہ داری کی. دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اسی طریقے سے کھجور چوری کرنے لگا. کہا کہ فَإِذَا وَالدَّابَّةُ، اس کی مثال بتائی کہ وہ اس کی شکل کیسی تھی، چوپائی کی طرح بال بھی تھے، چوپائی کی طرح بال بھی تھے اس کے پاس، لیکن شبیہ بالغلام اور تھوڑا نوجوان کی مشابہت تھا، یعنی انسانی شکل اور حیوانی دونوں کے بیچ میں. یعنی جانوروں کی طرح بال بھی تھے اور ہاتھ بھی جانوروں کی طرح تھے جیسا کہ حدیث میں، اور جسم کا کچھ حصہ انسانوں کے مشابہ تھا. تو حضرت ابی بن کعب کو شک ہوا، کہا جنیون ام انسی، جنیون ام انسی، کیا تو جنات ہے انسان ہے؟ کہا کہ میں تو جنات ہوں. اور یہ بھی کہا فخریہ کہا کہ کوئی معلوم میں کوئی معمولی جنات نہیں ہوں، میں کوئی عام جنات نہیں ہوں. اس وادی میں جتنے جنات ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور قوی ہوں میں، سب سے زیادہ قوی الہیکل ہوں میں، سب سے زیادہ مرتبے والا طاقت و قوت میں اور رتبے میں بھی بہت زیادہ. تو حضرت ابی بن کعب نہیں ڈرے. اس لیے مومن کبھی نہیں ڈرتا سوائے اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق وہی اس سے ڈرتی ہے. بعض روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا مقابلہ ہوا شیطان سے اور حضرت عمر بن خطاب شیطان پہ غالب آئے. معلوم ہے بیشمار روایتیں صحابہ کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہ بتاؤ تم سے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ تو کہا ہاں نجات کا راستہ ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو شیطان تم پر غالب نہیں آ سکتا. اب آج روایت میں جو شام میں پڑھے گا صبح تک شیطان سے حفاظت ہوگی، اور جو صبح میں پڑھے گا شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی. اللہ اکبر، کتنی عظیم آیت ہے. اللہ اکبر. اور یہی نہیں بلکہ نجات کے اعتبار سے بھی یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، سیفٹی ہے دنیا کے اندر، سلامتی ہے، امن ہے، شانتی ہے. بعض صحابہ کرام گھر کے چاروں کونے پر آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں، یہ روایت بھی ہمیں ملی جی. اور بعض صحابہ کرام اکثر آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے حضرت ابو امامہ کی حدیث ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ وفی روایت دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، یعنی صحیح پڑھے گا، معنی پر غور کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت پر یقین کرتے ہوئے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب تک موت نہیں جنت نہیں، کیونکہ دنیا میں تو جنت ہے نہیں. میں دنیا میں جنت نہیں ہے، جنت کا نمونہ کب ہے؟ مرنے کے بعد قبر اور پھر آخر. تو کہا کہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا، یعنی اس کی روح جنت میں جائے گی، اور قبر میں اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی. کتنی بڑی سعادت ہے میرے دوست، میرے عزیز. تو ہم میں سے ہر آدمی کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 اہم ترین اسما کا تذکرہ ہے، ناموں کا. 26 صفات ہیں اور توحید کی تمام قسمیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. اس لیے مختصر طور پر، سرسری طور پر اس پر نظر ڈالیے
اور غور کیجیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے آیت الکرسی کو پڑھا ہے اور ان کی معنی پر غور کیا ہے تو یقیناً اللہ خیر اور بھلائی کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اسما نامی یمن کی عورت، مسلم پیپر پڑھتے ہیں آپ لوگ، مسلم پیپر بھی آیا، اسما نامی یمنی عورت کی بعض سعودی شیخ نے لاکھوں ہزاروں ڈالر خرچ کیا، میرے خیال سے 1,56,000 یا اس طرح کے قریب جو ہے وہ ڈالر یا ریال خرچ کیا تھا، بہت پرانی خبر میں نے پڑھی، اور کہیں شفا نہیں ہوئی، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ جب رقیہ کیا گیا اور ایک اچھے قاری اور عالم محمد نے آیت الکرسی پڑھی، پوری آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جب اس آیت کریمہ پر پہنچے آگے والی آیت فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ لڑکی ہنسنے لگی اور فوراً الٹی ہوئی اور اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ وہ عظیم ترین آیت ہے، ہم اور آپ اگر اس کا اہتمام کریں تو ہمیں اللہ ہمیں ہماری بھی حفاظت کرے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے ذریعے اللہ دوسروں کی بھی حفاظت کرے۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت مگر ہوش نہیں۔ یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، غور کر، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ بھی تو غور کیجیے اللہ سب سے بڑا، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تو یہ بھی تو غور کیجیے کہ اللہ پاک اور بے عیب ہے، میرا رب بہت بلند و بالا۔ اس لیے آئیے آیت الکرسی کا آغاز اللہ سے ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے۔ اللہ نے اپنی خود تعریف کی۔ اللہ کو اللہ کیوں کہتے؟ لفظ اللہ کی میننگ کیا ہے؟ اللہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ لفظ اللہ یہ اس کا مادہ جو ہے، اس کا جو شبد ہے کس سے نکلا ہے؟ الف لام یا حمزہ لام یہ سے الہ یا لہ معنی آتا ہے عبادت کرنا۔ اور عبداللہ بن عباس نے اللہ کا معنی بتایا، اللہ کی میننگ کیا ہے بھائی؟ اللہ ذو العبودیت والمعبودیت علی خلقی اجمعین، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ یہ معنی کس نے بتایا؟ عبداللہ بن عباس نے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی فرمان اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، یعنی لا الہ الا اللہ، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔ اگر کسی نے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو حدیث صحیح حدیث ہے مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنبت الكبائر، جس نے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ اخلاص کا اتیرک، اخلاص کا کی ضد کیا ہے؟ اخلاص کی ضد شرک ہے، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریا اور دکھاوا ہے۔ یعنی جس جو توحید پر ہے، شرک سے دور ہے، اور جو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہے، اور یقین کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا یہ کلمہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھیے، معنی بغور کرتے ہوئے پڑھیے۔ حدیث اعتبار بخاری مسلم، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ ویبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کی۔ یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، جہنم کی آگ پر اللہ نے اسے حرام کر دیا، یعنی اللہ اس کو جہنم کے راستے سے بچا لے گا اور جنت کا راستہ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا۔ اللہ، وضو کرنے کے بعد یہ دعا اگر ہم نے آپ نے پڑھی جس میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، یقین کرتے ہوئے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مشکل کشا، وہی رزق رساں ہے، وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی تمام دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اس یقین سے اگر آپ نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دلیل، آپ نے فرمایا آمین حدیث مسبق الوضو، جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ترمذی کی روایت میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من
متطہرین الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہوگی یا اس پر غور کرنے سے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے سے ہوگی؟ اس پر غور بھی کرنا، اس کا علم بھی حاصل کرنا اور توحید کے تقاضے پر عمل بھی کرنا۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے ناموں میں سے پہلا دوسرا نام اللہ نے فرمایا الحی اور تیسرا نام القیوم، وہی حی القیوم ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، قیوم ہے ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ سے قائم رہے گا۔ حی کس کو کہتے ہیں؟ حی تو حیات سے ہے، لفظی معنی حیات میں زندگی، حیات یعنی اللہ کی زندگی کامل زندگی ہے۔ قیوم کے اندر قیام کی صفت ہے، یعنی اللہ کی زندگی لم یسبقه بعدم ولا یلحقه زوال ولا فنا، یعنی اللہ کی زندگی کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، یعنی ہر چیز پیدا ہوئی کائنات میں جو چیزیں اس کا آغاز ہے، لیکن اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ حدیث بخاری کان اللہ ولم یکن شیء قبل، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اور اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی میں تھا، یعنی پہلی مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ حی القیوم یہ اللہ کے دو نام ہیں، حی القیوم نمبر 1، نمبر 2 حی کے اندر حیات ہے، اللہ کی زندگی کی نہ ابتدا نہ انتہا ہے۔ نمبر 3 القیوم اللہ خود بخود قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ خود سے قائم ہو سکتے، آپ ہمارے محتاج اور ہم آپ کے محتاج اور آپ ہمارے محتاج، آپ بیٹے کا محتاج، بیٹا باپ کا محتاج، شوہر بیوی کا محتاج اور بیوی شوہر کی محتاج، ہر انسان ایک دوسرے کا، لیکن اللہ قیوم خود سے قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے قائم ہیں، جب تک کہ اللہ قائم نہ کرے کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ اللہ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا وہ ذات جو قائم ہے، جو نگراں ہے، جو محافظ ہے ہر نفس پر، جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی نہیں ابتدا ہے نہیں انتہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 دنیا میں جس کو بھی زندگی ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور دنیا میں جو چیز بھی قائم ہے کس کے حکم سے قائم ہے؟ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ یہ حی اور قیوم کے بارے میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اگر یاد کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یاد کریں گے؟ چلیے آئیے، حی اور قیوم کے بارے میں حدیث ہے۔ نمبر 1، جتنی بڑی مصیبت آ جائے آپ پر، آفت آ جائے، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ آ جائے، اگر یقین کے ساتھ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے حی القیوم سے، اللہ آپ کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ دلیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ صحیح الترغیب۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد طلب کرتے ہیں، تو ہی غوث ہے، تو ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور پریشانیوں کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ میرے تمام حالات کو درست فرما دے، ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ دعا اللہ کے نبی صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی گھبراہٹ ہوتی تھی آپ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نمبر 1۔ نمبر 2 دنیا میں چاہے انسان کا جتنا بھی گناہ ہو جائے، آسمان سے زمین تک گناہ ہو جائے، لیکن توبہ اور انابت کا سر جھکائے، استغفار کرے اور الحی القیوم سے دعا کرے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ انابت ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ نادم اور شرمندہ ہو، شرط یہ ہے کہ توبے کے بعد والی زندگی پہلی زندگی سے اچھی ہو۔ یہ دعا یاد کر لیجیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ بھی تھوڑا پڑھیے،
واتوب الیہ. استغفر اللہ. اور بعض روایت میں ترمذی کی روایت یہ ہے، بڑا فرق ہے، ابو داؤد کی، ترمذی کی کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور بعض روایت میں 3 بار پڑھنے کا کہ میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے، اس اللہ سے جو حی القیوم ہے، جو حی القیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. میں اس کی دربار میں، اس کے دربار میں توبہ کرتا ہوں. اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ چند ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب، اور دنیا میں بھی ہلاک اور آخرت میں بھی ہلاک ہونے والا ہے، ان میں سے میدان جنگ سے بھاگنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے. لیکن اگر اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک شخص عبد المتین نامی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر 1 کروڑ قرض تھا، اور 1 کروڑ قرض تھا، میں پریشان تک میں کیسے ادا کروں. لیکن جب سے میں نے یہ دعا سنی، آیت الکرسی والی جو دعا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جب سے میں نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ادائیگی کی صورت پیدا کر دی. 1 کروڑ قرضہ ادا کرنے کے بعد پہلی ملاقات آپ سے ہو رہی، اور اتفاق سے یہی وقت تھا عصر کے بعد. اللہ کے گھر میں اللہ یہ تنصیب آیت الکرسی والی دعا میں گناہوں کا استغفار ہے، بلکہ بڑے بڑے مصائب اور پریشانیوں سے نجات ہے، قرض کی ادائیگی. اللہ اکبر. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک تو حدیث اور سن لیجیے، مسند احمد کی روایت، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حلقة. ہم لوگ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ علم دے رہے تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد میں یہ دعا پڑھی. کس میں دعا پڑھی بھائی؟ آپ لوگ اکثر جو کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. اجتماعی دعا تو ثابت نہیں، اگر ہے تو بتائیے. اچھا، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں، کون ہے مخالف؟ چاروں اماموں میں، چاروں اماموں میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. میں پورے وصول سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. اسی دیوبند میں جو ہمارے ساتھی لوگ یا ہمارے عزیز لوگ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً آدھے لوگ سلام پھر کے بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اکبر سے سلام شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ و نماز ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے. فرض نماز کے بعد جو اذکار اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں زبان سے، استغفار، اللہ علیہ السلام، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کو بھی آواز سے نہیں پڑھنا. تو جو دعائیں ثابت ہیں ان کو جو آواز سے پڑھنا ثابت نہیں. کہتے ہیں جو دعائیں ثابت ہیں ان کو آواز سے پڑھنے سے منع کرتے ہیں، بغیر آواز کے پڑھو. تو جو دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے کیسے دعا کریں گے؟ اس لیے فرض نماز کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کا مطلب سلام پھیرنے کے بعد نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے تحیات اور درود کے، تحیات اور درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں. بے شمار حدیثیں ہیں واللہ، ان میں سے یہ دعا، وہ صحابی، اس میں حدیث ہے فرکع وسجد وتشہد ودعا، تشہد میں دعا پڑھی. کیا پڑھی؟ ذرا غور سے سنیے، آیت الکرسی والی دعا پڑھی، آیت الکرسی والی سنیے غور سے. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان، وفي روايه الحنان. اور بعض روایت میں یا منان، مختلف الفاظ ہیں. المنان یا منان، یا المنان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم اسالک انی اسالک الجنہ. بعض روایت میں مطلق دعا. جب اس صحابی نے دعا کی یا حی یا قیوم سے دعا کی تو آپ نے قسم کھا لیا. مسلمان کی روایت، اللہ کے نبی نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اجاب واذا سئل به اعطى. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے مانگا، اللہ کو پکارا اسم اعظم کے ذریعے. اسم اعظم، اللہ کے نام بہت ہیں لیکن اسم اعظم سب اسم اعظم نہیں ہے. تمام سورتوں کی فضیلت برابر تو نہیں ہے نا. جو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت وہ دوسری سورتوں کی نہیں، جو قل اللہ احد کی فضیلت ہے وہ تبت یدا کی نہیں. تو بعض صورتوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے. جو دعا کرے گا اللہ اس کی بات کو جب سنے گا، اور جب جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا.
اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو سنانا چاہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس کے بعد کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ نے فرمایا جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جس وقت پکارے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، اس کی دو شرطیں ہیں یہاں. دعا قبول ہونے کی کتنی شرط ہے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. پہلی شرط کہ آپ اللہ کی بات کو قبول کرو. نمبر دو، اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یقین سے دعا کرو، اخلاص سے دعا کرو. اور قبول کرنے کا مطلب اللہ نے جو دعا کا طریقہ بتایا اس پر دعا کرو، یعنی اللہ کے اسماء و صفات سے دعا کرو، نبی پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسم اعظم سے جب دعا کی جائے تو اللہ ضرور وہ عطا کرے گا. اچھا، آپ تفسیر کے بارے میں سنے ہیں، صحیح بخاری کے بارے میں سنے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث کی سب سے بولیے صحیح ترین کتاب ہے نا؟ تو اسی طرح تفسیر کی سب سے اہم ترین کتاب کون ہے؟ تفسیر ابن کثیر بہت بعد میں آئی ہے. اصل تفسیر کی سب سے اہم ترین کتاب ہے تفسیر طبری، جامع البیان فی تفسیر آیۃ القرآن، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد بن جریر، جس طرح اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم بھی نہیں ہوتے. لولا البخاری لما برز مسلم. تو جریر طبری، محمد بن جریر طبری اگر تفسیر نہ لکھتے تو اس طرح سارے مفسرین پیدا ہی نہیں ہوتے. اللہ جس کو چاہے پیدا کر دے، لیکن ظاہری اسباب. تو امام محمد بن جریر طبری کی تفسیر دیکھیے اسم اعظم کے تعلق سے تھوڑا سا غور کیجیے. اور قرطبی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ملکہ سما کا تخت کون لائے گا، واقعہ معلوم ہے نا؟ سورہ نمل میں چیونٹی کے نام سے ایک سورت بتائی ہے نا. ملکہ سما کا پتہ لگایا کس نے؟ ہدہد پرندے نے، جو سلیمان علیہ السلام کو جس کا پتہ نہیں لگا پرندہ لے کر کے آیا، وہ خبر لے کے آیا. تو کبھی کبھی اللہ چھوٹے آدمی سے بھی کام لے لیتا جو بڑے آدمی سے نہیں لیتا. جس حضرت عثمان کہتے تھے اللہ ڈنڈے سے وہ کام لے لیتا ہے. ڈنڈا شریف معلوم ہے؟ ڈنڈے سے گڈھا اڑایا جاتا ہے. ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے سے ایمان والے سدھرتے ہیں، لیکن مجرموں کو ڈنڈا چاہیے. تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن. میں آیت الکرسی سے متعلق بتا رہا ہوں یہ فائدہ. تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں ملکہ سبا کا تخت ولہا عرش عظیم، جو بہت بڑا تخت تھا، میں حاضر کر دوں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کی میٹنگ، آپ کی سیٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں اس کے تخت کو کیا کر دوں گا؟ حاضر کر دوں گا. تھوڑا تو ٹائم لگتا نا. علماء نے اندازہ کیا، قربانی رکھی، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ سکتا تھا. یہ اندازہ ہے علماء کا، ٹھیک ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب. لیکن دیکھیے حی القیوم کا فائدہ، حی الکرسی کا فائدہ بتا رہا ہوں. لیکن ایک وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. اللہ کا حکم سے پلک جھپکنے سے کہ پہلے حاضر کر دوں گا. اس آیت کی تفسیر میں محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ شخص نیک صالح انسان تھا. بعد لوگوں نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا. نام سے میں کوئی یعنی یہ نہیں بحث نہیں. اس سلسلے میں اس نے دعا کی اور ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا. وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا اسم اعظم تھا. وہ کیا تھا؟ کیا تھا بھائی؟ اسم اعظم. اور اسم اعظم میں اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ اسم اعظم حی القیوم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. اللہ کی جتنی صفتیں اور اللہ کے جتنے کمالات ہیں اور اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں، سب کے سب لوٹتی ہیں حی القیوم کی طرف. اس نے دعا کی حی القیوم سے اور ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا. بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا اور فرشتے نے حاضر کر دیا. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اسم اعظم میں وہ تاثیر ہے. تو آیت الکرسی کی فضیلت کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم پایا جاتا ہے. اور اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حی القیوم کو اسم اعظم بتایا. الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بے عیب ہے اور اللہ کی زندگی کامل ہے ہر اعتبار سے. دنیا کے اندر ہماری زندگی شروع ہوئی ختم ہو جائے گی
اور بعض لوگوں کی زندگی ہے جو بہت لمبی زندگی ہے. اب کہیں گے بھائی جنتیوں کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو جنتیوں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اللہ کے باقی رہنے سے ہوگی. جنتی اللہ کے محتاج ہے, اللہ انہیں لمبی زندگی دے گا اور ان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی کی نہ ابتدا ہے انتہا. اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء انت الآخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو سب سے پہلے ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں. اے اللہ تو آخر ہے, تیرے بعد کوئی نہیں. تو اس لیے یہ جو چند دعائیں جو بتائی گئی ہم اور آپ حی القیوم کے ذریعے دعا کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی. یہ تفسیر ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہے سب حی القیوم کی تفسیر ہے. اللہ کی زندگی مکمل ہے, ہماری زندگی ناقص ہے کیونکہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے, ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے. اگر یہ بھوک اور پیاس نہ ہو تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا, اور اگر یہ تھکاوٹ نہ ہو تو نیند میں مزہ نہیں آئے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں جو بھی تھکاوٹ ہے اور جو بھی مشقت اور پریشانی ہے اللہ نے اس کا حل بتایا بھوک اور پیاس میں یا آرام. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس میں جو کچھ مخلوق ہے سب کو پیدا کیا 6 دنوں میں, لیکن ہمیں تھکاوٹ نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ پاک اور بے عیب ہے. لا تأخذہ سنۃ, اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی. نیند اور اونگ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے نیند یہ موت کی بدلی ہوئی شکل ہے, یہ موت کی پہل ہے, یہ موت کا ایک نمونہ ہے. موت کا نمونہ کیا ہے؟ نیند. والذی یتوفاکم باللیل. انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن انسان جب سو جاتا ہے تو وہ بولتا نہیں, کھاتا نہیں, پیتا نہیں, چلتا نہیں. یہ موت کا دروازہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اور اللہ نے کہا والذی یتوفاکم بالموت, اللہ تمہیں رات میں وفات دیتا ہے. اللہ والذی یتوفاکم باللیل, اللہ رات میں تم کو وفات دیتا ہے, یعنی موت دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھکاوٹ اور عیب یہ اللہ تعالیٰ کی شاہ نشان نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر کی. ابو موسیٰ کی اشعری ہے یہ حدیث ہے. قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر آپ نے تقریر فرمائی, 5 باتیں بتائیں. ان اللہ لا ینام, اللہ تعالیٰ سوتا نہیں. اللہ اکبر. ولا ينبغي له ان ينام, اور اللہ کے لیے سونا سیب نہیں دیتا. اللہ نیند سے اور اونگ سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیند اور اونگ میں انسان غافل ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ وما كنا عن الخلق غافلین, اللہ ایک لمحے کے لیے مخلوق سے غافل نہیں ہے. وہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن کبھی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, کبھی وہ بھوک اور پیاس کے شکار نہیں ہوتے. اللہ نے ان کو ان کی غذا تسبیح و تحلیل رکھی ہے. جو فرشتے نہیں تھکتے اور ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ کیسے آ سکتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ رب العالمین کی تعریف اور بڑائی اس لیے کہ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اسی کے لیے, ملکیت اسی کے لیے. آسمان, 7 آسمان اور 7 زمین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے جو بھی مالک بنایا ہے یہ وقتی اور عارضی طور پر ہے. ابھی ہے, ابھی نہیں ہے. ابھی آپ لاکھ پتی ہیں, چند لمحوں کے بعد خاک پتی ہو گئے. ابھی آپ ہیرو ہیں اور چند لمحوں کے بعد کیا ہو گئے؟ زیرو ہو گئے. تو دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ حال سے خالی نہیں. یا تو اما ان یفارقها, یا تو وہ نعمتیں چھوڑ دے گا, یا وہ حکومت چھوڑ دے گا, دنیا سے چلا جائے گا, یا یہ نعمتیں اس سے خود بخود چھوٹ جائیں گی. یا تو وہ چھوڑ دے گا یا وہ نعمتیں خود بخود اس سے کیا ہو جائیں گی؟ الگ ہو جائیں گی. یعنی یا تو وہ مر جائے گا یا دنیا میں ہوتے ہوئے وہ نعمتیں اللہ اسے چھین کر کسی دوسرے کو دے دے گا. ہے نا ایسا؟ آج ایک حاکم ہے, کل دوسرا ہوگا, پرسوں تیسرا ہوگا. اللہ نے دنیا میں سب سے افضل قوم کس کو بنایا تھا؟ بنی اسرائیل کو. اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی, کس کو دیا؟ مالک الملک کون ہے؟ مالک الملک اللہ ہے. اس لیے لہو ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان و زمین کی ساری ملکیت اسی کے لیے. لہذا جو مالک ہے اسی سے مانگنا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ مالک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین اور اولیاء کرام کو چابیاں دے دی ہیں. یہی بات صحیح ہے؟ بولیے صحیح ہے غلط؟ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو
وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کی ملکیت مکمل اور کامل ملکیت ہے، اور دنیا میں جس کو بھی ملکیت ہے یہ اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ نے اسے مالک بنایا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اللہ کی زندگی کامل اور مکمل ہے، وہ قیوم ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شفاعت کا ذکر کیوں کیا؟ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، لیکن ہو سکتا ہے سفارش کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مددگار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا نمبر 36 میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کو سمجھتے ہو، یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، تمہاری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ کہا کہ زمینوں آسمانوں میں ایک ذرے کے بھی مالک، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ چلو ایک ذرے کے مالک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کرتے ہوں، تو اللہ نے کہا لَهُم مِّن ظَهِيرٍ، مددگار بھی نہیں اللہ کے۔ چلو بھائی مددگار نہیں ہے تو کم سے کم سفارش کریں گے۔ کہا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ آسمانوں کا مالک کون؟ زمینوں کا مالک کون؟ تو شفاعت کا مالک کون ہوگا؟ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے ساری شفاعتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آئیے تھوڑی علمی بات چلتے ہیں مختصر۔ شفاعت کی کتنی قسمیں آئی؟ ذرا جلدی بولیے تو بولیے۔ تو ایک ہے مثبت شفاعت اور ایک منفی شفاعت، ایک ہے نگیٹو شفاعت اور ایک ہے پوزیٹو شفاعت۔ نگیٹو شفاعت کیا ہے؟ جو شفاعت ثابت نہیں ہے، مشرکین کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نمبر ایک۔ لیکن مثبت شفاعت اہل ایمان کے لیے شفاعت، موحدین کے لیے شفاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ لہذا قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی اس کی تین صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں بھائی؟ نمبر ایک تین فصل، تین شرط، نمبر ایک تین شرط، نمبر ایک اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، نمبر ایک اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، نمبر دو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت اس کے دے گا جس سے اللہ راضی ہو، جس سے کیا ہو؟ اللہ راضی ہو، جس سے کیا ہو؟ اللہ راضی ہو۔ نمبر تین، اور یہ شفاعت کی اجازت اس کے لیے ہوگی جو موحدین جو توحید پر ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت اس کے لیے دے گا جس سے اللہ کیا ہو؟ راضی ہو۔ نمبر تین، اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جو توحید پر قائم ہے اور شرک سے پاک ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ۔ دنیا میں اللہ نے ہر نبی کے لیے آفر رکھا، ہر نبی نے دنیا میں جو اللہ نے آفر دیا تھا ہر نبی نے دنیا میں دعا کر لی۔ اگر آپ کو آفر مل جائے، تمہارا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے لیکن ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ کن کے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ بولیے، ان کے باپ کے حق۔ اگر آفر اگر رکھا جائے گا جو آپ کو مل جائے گا، آپ کہیں گے جتنے پہاڑ ان کو سونا بنا دیں، آپ کہیں گے جتنے سمندر ان کو چاندی بنا دیں، تو اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا میں جلدی دعا کر لی علیہ السلام، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو شفاعت اللہ نے میرے لیے رکھی ہے اور جو اللہ نے میرے لیے آفر رکھا ہے وہ میں نے دنیا کے لیے نہیں بچایا بلکہ کب کے لیے بچایا؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے۔ اور حدیث سن لیجیے، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي فَإِنْ أَيَّدُ مِنْ أُمَّتِي مِمَّا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ سفارش میری ہوگی میری امت کے ان تمام لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہیں اور توحید پر بنے، جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، ان کے حق میں میری شفاعت ہوگی۔ اس کا مطلب شرک کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اور اگر شفاعت کی بھی جائے تو قبول نہیں ہوگی۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ یلقا اباہ ابراہیم، یلقا ابراہیم اباہ آزر، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور ان کے باپ آزر کے چہرے پر ذلت و خواری چھائی ہوگی، چہرے کا رنگ فق ہوگا، ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرے ابا جان میں نے دنیا میں آپ کو سمجھایا لیکن آپ نے نہیں مانا، اگر آپ نے میری بات مانی ہوتی تو آج جہنم کا سامنا نہیں کرتے، آج یہ ذلت و رسوائی نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن ان کے باپ آزر کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا عَصِيبْ، اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون کہیں گے؟ ابراہیم کے باپ آزر کہیں گے میں آج ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں باپ کی محبت آ جائے گی اور کہیں گے یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ آزر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، تیرا باپ آزر کافر تھا، تیری شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور ابھی تیرے باپ آزر کا جو حشر ہونے والا ہے، تیرے باپ آزر کی جو ذلت اور رسوائی ہونے والی ہے ابھی نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے گے اے ابراہیم انظر، حدیث بخاری مسلم، انظر ما تحت رجلیک، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ کہاں دیکھو؟ کون حکم کرے گا؟ اللہ۔ کس کو حکم دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس بات کا پاؤں کے نیچے دیکھو۔ ان کے باپ آزر فیدا و بدیخین متلطف، ان کے باپ آزر بچو، دیکھا بچو، خون میں لطمت ہو کے بچو کی طرح، اور اللہ حکم دے گا ابراہیم کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ آزر کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے عزت کا لباس بنایا جائے گا، جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا اور جن کا بہت بڑا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب ان کی سفارش باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو یہ پیرا، یہ مریدہ، یہ تعویذہ، یہ گنڈا، یہ صاحبہ کس کام کا ہوں؟ اس لیے کہا جاتا پیرا نمی پرایت، پیرا نمی پرایت، مریدہ ہمی پرایت، پیر نہیں اڑتے لیکن مرید ہی اڑا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں تو انبیاء کا حال ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے فیوخذ بقوائمہ، ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کے باپ آزر کے پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تھوڑا تو غور کریں اس میں کیا حال ہوگا ہمارا، کبھی تو غور کریں۔ اس لیے یاد رکھیں اس حدیث کو، اگر ہم نے اور آپ نے آیت الکرسی کو سمجھ لیا اور توحید کو درست کر لیا تو سب سے اہم ترین سعادت آپ کو ملے گی، وہ ہے نبی کی شفاعت۔ دلیل حضرت ہریرہ نے کہا من سعد الناس بشفاعتک من قال لا الہ الا اللہ، من سعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کو شفاعت کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو حدیث ایسی پیش کر رہا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت کو پانے والا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اخلاص کے ساتھ، شرک سے پاک رہا، اس کو سفارش ہوگی، اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، لیکن نبی کی شفاعت سے اللہ ان کو جہنم سے بچا دے گا کہ اس لیے ان کی موت کس پر ہوئی؟ توحید پر ہوئی۔ شفاعتی کی اہل کبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ان کے لیے ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے، بخاری شریف کتاب التوحید شارٹ میں بتا رہا ہوں، 4 بار اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ کتنی بار بھائی؟ کتنی بار؟ اور ہر سجدہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یہ مسلم احمد میں روایت، ایک سجدہ کتنے برابر ہوگا؟ 1 ہفتے کے برابر۔ 1 ہفتے تک دعا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، جو اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا، اور اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطى قل يسمع بصفت الشفاعة، سر اٹھاؤ سوال کرو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سب کے لیے سفارش نہیں کرے گی، ہر متعین کی جائے گی۔ توحید پر سنت پر چلنے والے، آیت الکرسی کو سمجھنے والے اور خالص توحید کا علم حاصل کرنے والے، ان کے لیے سفارش ہوگی۔ اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی اور توحید کو سمجھ لیا تو ایک بہت عظیم حدیث سنانے جا رہا ہے، غور سے سنیے، بہت اہم حدیث ہے، سنیے غور سے۔ اکون امتی علی تل فیکسونی حلة خضراء فاقوم عن یمین العرش مقاما لا يقوم مقام احد لا يقومه احد فتلك المقام المحمود، میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اب بعد میں میری امت قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ بلند ٹیلے پر ہوں گے۔ توحید آیت الکرسی پڑھنے والوں، سمجھنے والوں، شرک سے بچنے والوں، میں اور میری امت قیامت کے بلند ٹیلے پر ہوں گے، اور اللہ مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا،
اور اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا اولین اور آخرین میرے اوپر کیا کریں گے؟ رش کریں گے. یہ مقام محمود ہے, اس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا. یہ کبھی دوسرے موقع پر بتایا جائے کہ شفاعت کی کتنی قسمیں, لیکن شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی اور اس کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی, اور اللہ کی نبی کی اجازت کے بغیر کوئی جنت, اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ آئیں گے جنت کے اوپر, آپ کہیں گے کہ استفتح الجنہ, میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. داروغ جنت کہیں گے آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں. کہیں گے بک امرت اللہ تعالی من قبل, مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں. پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور انبیاء کے بعد مہاجرین داخل ہوں گے, اور وہ مہاجرین جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے, اور اہل توحید داخل ہوں گے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کی عزت افزائی فرمائے گا. باپ دادے بھی باپ کے ساتھ, دادے کے ساتھ, لکڑ دادے کے ساتھ, بیوں کے ساتھ, تمام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا ایک دربہ پٹ دوسرے پٹ کی دوری مکہ اور مدینہ کے بیچ میں, ایک دروازے کے 2 پٹ ہیں, لیکن نمقتضا یہ کھچا کھچ بھری ہوگی جنتیوں سے. اللہ. تو اس لیے جب اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں سنیں تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. مناسب ہے کہ اب درس کو ختم کیا جائے اور جو بقیہ حصہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے, جو کچھ پیچھے ہے, یعنی ماضی کو بھی, مستقبل کو بھی, فیوچر کو بھی اور پاسٹ کو بھی جانتا ہے. اور جو ہوا اسے بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا ہے. لہذا ہم علم نہیں رکھتے, اور اگر ہمارا علم بھی ہے تو ناقص علم ہے, اور اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل علم ہے. اس کے بعد ولا یحیطون بشیء من علمہ, ساری مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. ساری مخلوق اللہ کے سامنے زیرو ہے. اتنا ہی علم ہے جتنا علم اللہ نے سکھلایا ہے, اور جو اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو کتنا علم ملنا چاہیے, اتنا علم اللہ کی مشیت کے مطابق علم ملتا ہے. کس کو علم ملنا اور کس کو علم نہیں ملنا, کس کو کتنا علم دیا جائے, یہ اللہ کی حکمت ہے. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی مشیت کی آیتیں کم سے کم قرآن میں 400 سے زیادہ ہیں. اللہ جو چاہتا وہی ہوتا, اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. یہ کتنی آیات ہے؟ کم سے کم 400 آیات. وسع کرسیہ السماوات والارض, اور اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو شامل ہے. کرسی سے مراد کرسی ہے, کرسی سے مراد حکومت نہیں, کیونکہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کرسی کا معنی موضع القدمین, اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ. یعنی 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جس طرح چٹکل میدان میں پتھر کا ٹکڑا. اللہ اکبر. اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جس طرح چٹکل میدان میں پتھر کا ٹکڑا. اللہ اکبر. اللہ فوق العرش, اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. تو جب کرسی کا یہ حال ہے, 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں, تو اللہ کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائی, میرے عزیز, حدیث یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے ان کے سر 7ویں آسمان کے اوپر, اور ان کے پاؤں 7ویں طبق زمین کے نیچے ہے, اور ان کے کان کے لو سے لے کر, کیونکہ مخلوق اس لیے مثال دینا, کان کے لو سے لے کر گردن کی دوری 700 سال کی مسافت. حضرت جابر کی حدیث. اللہ اکبر. ولا یعود حفظهما, اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو عاجز نہیں کرتی. آسمانوں و زمینوں کی حفاظت اللہ کو عاجز نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی حفاظت کر رہا ہے. وہ العلی العظیم, وہ علی ہے. علی کا مطلب ذات کے اعتبار سے بھی وہ علی ہے, یعنی عرش پر ہے, اللہ کے اوپر کوئی نہیں. اور صفات کے اعتبار سے بھی تمام خوبیوں کا مالک ہے, اور قہر کے اعتبار سے بھی وہ قاہر فوق عبادی, اللہ سب پر غالب ہے. وہ عظیم, اور بہت بلند و بالا ہے. ظاہر ہے اتنا وقت نہیں کہ اس کی تشریح کی جائے. جو کچھ بیان کیا گیا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم کا تذکرہ ہے, حی القیوم کا, اور پوری آیت الکرسی یا حی القیوم کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. اور جو اسم اعظم کو سیکھے گا, سمجھے گا, دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات, اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا. چنانچہ بعض مریضوں کو دیکھا گیا کہ جب انہوں نے آیت الکرسی بار بار پڑھی تو اللہ نے مکمل شفا عطا فرمائی. ہمارے ایک شیخ ہے جن سے میں نے علم حاصل کیا, ایک عورت پر جنات حاضر ہوا, فوراً ان کے پاس گیا کہ شیخ ذرا چلیے رقیہ کر دیجیے. کہا کہ رقیہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں, جاؤ آیت الکرسی پڑھو, بار بار پڑھو. یہ ہمارے شیخ کا واقعہ ہے. جیسے 70 بار آیت الکرسی پڑھی. کتنی بار؟
لگاتار پڑھتے رہے. 70 بار کے بعد جیسے 71 بار پڑھا گیا ویسے ہی مریض نے طے کیا اور اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے. ہم اگر اللہ کی عظمت کو یقین کر لیں اور آیت الکرسی کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو ان عاملوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ان صاحبوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ عامل اور صاحب جو علاج کر رہے ہیں دین بھی لوٹتے ہیں, ایمان بھی لوٹتے ہیں, پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور کہیں کہیں عزت بھی لوٹ رہے ہیں. ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہاں بھی اللہ ماشاء اللہ کے کچھ بندے ہیں اور علماء ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور دعاؤں کی تعلیم دینے کی. بہت تھوڑے لوگ ہیں, لیکن اگر ہم سب اگر آیت الکرسی کو پڑھیں اور سمجھیں اور علم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اور یہ جو عامل صاحب جو علاج کے نام پہ اتنے لوگ آ گئے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. جب ہم نے قرآن کو چھوڑا, حدیث کو چھوڑا, علماء سے علم حاصل کرنا چھوڑا, آیت الکرسی کی تفسیر جاننا چھوڑا تو اللہ نے ایسے جاہلوں کو ہم پر مسلط کر دیا, جاہل جنوں کو بھی مسلط کر دیا اور چھڑانے کے لیے بھی جاہل عاملوں کو بھی مسلط کر دیا. تو شیطانوں کو مسلط کرنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قرین. جو اللہ کی یاد سے بھاگے گا اللہ اس پر شیطانوں کو مسلط کر دے گا اور ان شیطانوں کو بھگانے کے لیے اللہ نے عاملوں اور نجومیوں کو مسلط کر دیا. دیکھیے تعویذوں اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی تعویذ پہنے ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تعویذ پھینک دی توڑ کر, کہا یہ تو شرک ہے اور کہا کہ اس سے بہتر دعا میں بتاتا ہوں اور دعا پڑھ کے بتایا اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر. چلیے دوسرا بات, حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں دھاگا باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ جیسے آج کہتے ہیں فلاں پیر کا دھاگا ہے, فلاں بزرگ کا دھاگا ہے. میں کہیں کہیں ٹوکتا ہوں, ہمارے استاد سے جو دھاگا تعویذ کاٹتے تھے اور اس کو پیسہ بھی دیتے تھے. کیوں پیسہ دیتے تھے؟ کہ اس پر خرچہ ہوا ہے. تو ہم نے کہیں کہیں تعویذوں کو کاٹا ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں کرشنا کی تصویر ملی. ہم ایک بہت بڑی بستی تھی جہاں سے قرآن سنت کی دعوت عام ہوئی, وہاں پر ہنومان جی کی تصویر. جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعویذ شرک ہے, ایسے ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دے گا کاٹ دیا اور کہا ما یکفر باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. اگر صرف آیت الکرسی کو پڑھ لو, صبح میں پڑھ لو, شام تک شیطان سے حفاظت. حدیث ہے نا, اسی بالکل صحیح ہے. شام میں پڑھ لو, صبح تک حفاظت. گھر میں پڑھ لو, شیطان داخل نہیں ہوگا. بار بار پڑھو گے شیطان حاوی نہیں ہوگا. بار بار پڑھو گے اللہ آپ کی جان کی, آپ کے مال کی, آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا. واللہ العظیم میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ابھی سے آپ یقین کرو اور بار بار آیت الکرسی پڑھو. آپ دیکھیے کہ ایمان کی لذت ملتی ہے کہ نہیں ملتی, دل روشن ہوتا کہ نہیں ہوتا, آپ کے حالات بدلتے کہ نہیں بدلتے. اس لیے آئیے ہم سب مل کر اس کو راضی کریں کہ جس کے راضی ہونے کے بعد کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چلتے چلتے ایک واقعہ بتا دوں. وحید بن عبدالسلام بانی کا واقعہ سنا ہے؟ یہ کتاب بھی تو پڑھا کیجیے. جادو کے علاج, بہت بڑے رائٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جادو کے مریض کا علاج کیا اور اس میں شیطان حاضر ہو گیا اور اس نے, میں نے بہت دیر تک پڑھا, دیکھا نہیں, بھاگا تو میں نے اس کو ڈنڈا شریف سے بھی اس کی خبر لی. اس نے کہا کہ بھاگو نہیں تو تمہیں تباہ برباد کر دیں گے. تو میں نے اس کی چیلنج کو قبول کیا, کہا کہ تم مجھے تباہ برباد کرنا چاہتے ہو, کر دو تباہ برباد. چنانچہ تھوڑی دیر غائب رہا, پھر بدن پہ حاضر ہوا اور کہا کہ میں تم پر غالب نہیں آ سکتا, میں تم پر حاوی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ توحید پڑھتے ہو, یہ دعائیں آیت الکرسی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہو, یہ پڑھنا چھوڑ دو, میں ابھی تم پر سوال اٹھاتا ہوں. چلیے, وحید بن عبدالسلام بانی کہتے ہیں کہ لرم ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا میری شادی ہونے والی ہے اور اس گاؤں کا یہ دستور ہے کہ جو بھی شادی کرتا ہے وہ ایک جادوگر ہے, اس جادوگر کو راضی کرے گا, اس کے نام پر شرک کرے گا اور اس کو پیسے دے گا. اگر وہ اجازت دے گا تو شادی ہوگی, نہیں تو شادی نہیں ہوگی. چنانچہ میرے در ہے میں موحد ہوں اور میری عزت خراب ہو جائے گی, کیونکہ وہ عزتیں بھی لوٹتا تھا عورتوں کی. نعوذ باللہ, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اللہ ایسے لوگوں سے زمین والوں کو نجات دے. حضرت وحید بن عبدالسلام بانی نے کہا کہ تم اس کا چیلنج قبول کر لو. کیا کر لو؟ چیلنج قبول کر لو کہ میں شادی کروں گا اور میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا, نہ تمہیں چندہ دوں گا, نہ تمہیں سامنے رکھوں گا, نہ تیری کوئی ضرورت. جادوگر نے بہت کوشش کی
بہت کوشش کی، لیکن الحمدللہ شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، بچہ بھی ہوا، اور کیا ہو گیا؟ کوئی اس پر حملہ نہیں ہوا۔ مسجد تقویٰ کتنی دور ہے یہاں سے؟ مسجد تقویٰ، ارے زندہ واقعہ بھی یاد آ گیا بھائی، 3 کلومیٹر ہوگا۔ اس کے صدر تھے شمس الحق صاحب، ہمارے پرانے دوست گل برکات کے، ان کا سسرال کہاں ہے؟ بیدر شریف، جہاں کے لوگوں نے مجھے مارا تھا تو 1 مہینے تک اس کی پٹائی تھی ایک موقع سے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں پر ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر بہت زیادہ شرک و بدعت پھیلاتا تھا۔ جب انہوں نے جادوگر کے خلاف بولنا شروع کیا تو گالیاں بکنے لگا، دھمکی دے دیا قتل کرنے کی، مارنے کی۔ ہمارے شمس بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا، فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ زندہ واقعہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع سے آخر تک پڑھا۔ الحمدللہ اس کا پورا شیطان اتر گیا، صحیح بخار ہو گیا، بالکل صحیح ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے حالات کو درست فرمائے، ہمارے نیتوں کو خالص فرمائے، اور جن بھائیوں نے یہ مجلس سجائی ہے اس میں تعاون کیا، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے چہرے کو روشن رکھے، اور اس مسجد کو اللہ توحید و سنت کا مرکز بنائے، اور یہاں سے کتاب و سنت کی شعائیں اور کتاب و سنت کی کرنیں پھوٹیں، اور وہاں سے ایمان و عمل کی بہار آئے، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو، اور یہاں سے علماء اور دعات پورے ہندوستان میں پھیلے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں امن اور شانتی لائے۔ دنیا میں اگر امن اور شانتی لانا ہے تو آپ کو آیت الکرسی کے پیغام کو پھیلانا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے گلبرگہ میں غیر مسلم کو دیکھا ہے، آیت الکرسی یاد کیا، واقعات بہت ہے، میں کیا کہوں، اور میں نے دیکھا ہے واللہ اپنی آنکھوں سے، کینسر کا مریض ہے، کینسر کا آپریشن ہو چکا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے، آیت الکرسی سننے کی وجہ سے غیر مسلم ہے، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب غیر مسلم کو شفا ہو سکتی ہے تو تم کو کیوں نہیں شفا ہوگی؟ تو ہم لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مرکز بنائے ہدایت کا، اور جن کے نام پہ مسجد بنی ہے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ ہم کو اسی طرح ہنستا مسکراتا ہوا جنت میں جمع فرمائے، جنت کی بازار میں بھی جمع فرمائے۔ جنت کی بازار کہاں لگے گی بھائی؟ کب لگے گی؟ بولو جلدی۔ جنت میں بازار لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کب، کس دن لگے گی؟ بولو، جمعہ کے دن لگے گی۔ حدیث مسلم شریف، جنتی جمع ہوں گے، اللہ ہم سب کو جنت کی بازار میں جمع فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اور میرے خیال سے چائے وغیرہ سے آپ لوگ فارغ ہو گئے ہوں گے، مجھے بھی چائے دیجیے، اور انشاءاللہ کچھ اگر سوالات ہیں اس تعلق سے، میں تو چاہوں گا کہ لکھ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر لکھ کے نہیں دے سکے آپ تو 2 آدمی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔